الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جس نے ساری دنیا اور جہان کو پیدا کیا اور اس کی روزی کا انتظام کیا، اور اسی طرح بے شمار لاتعداد درود و سلام آقائے دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جو ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے پیشوا اور ہمارے مقتدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ چیزیں مسلمانوں پر حرام کی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو کھانے کی ترغیب دی ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس کو کھاؤ پیو اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام اور ناپاک چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یہ آپ نے نہیں کھانی ہیں۔ تو ان میں اللہ نے فرمایا انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، میتۃ مردار کو، والدم اور بہتے ہوئے خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور پر جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا جسے غیر اللہ سے منسوب کر دیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ، پھر وہ اس کو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، وہ اللہ کا باغی بھی نہ ہو، نافرمان بھی نہ ہو، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے، ان پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ کسی بھی قسم کا جو مردہ جانور ہے وہ آپ پر حرام ہے۔ اس کی تفصیل آگے سورۃ انعام میں لکھی ہوئی ہے، ادھر اس کا ٹائم نہیں ہے، کہ مردار جو ہے وہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام کر دیا گیا۔ خون جو بہتا ہوا خون ہے، جب کسی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون جو بہتا ہے، اس بہتے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے، اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کوئی ایسی چیز جسے کوئی چیز ہو کھانے پینے والی، یا کوئی جانور ہو زندہ یا ذبح جو بھی ہو،
اگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف منسوب کر دیا جائے، کسی اور کا نام اس پہ پکارا جائے، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بتائی ہیں کہ یہ حرام کر دی گئی ہیں، اس کو نہیں کھانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن استر، اگر مجبور کر دیا جائے، کوئی آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اس کی زندگی کو خطرہ ہو، اس کو محسوس ہو کہ اگر اس نے کوئی چیز نہ کھائی پی تو وہ مر جائے گا، تو ایسی اضطراری کیفیت میں اسے اجازت ہے کہ وہ ان چیزوں سے صرف اتنی چیز لے سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ غیر باغن، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اب اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو جی بھر کے کھائے، یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ صرف اتنی مقدار میں کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے، اس سے آگے نہیں جانا۔ فلا اسم علیہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب حرام ہیں، جس کی ادھر تفصیل نہیں۔ مثلا بلی ہے وہ حرام ہے، کتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس طرح گدھا ہے وہ بھی حرام، اس طرح اور کئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا ذکر ادھر تو نہیں ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں ان 4 چیزوں کا بتایا ہے، اور اسی طرح جس طرح ہمیں قرآن پاک نے 4 چیزوں کو بتایا، اسی طرح احادیث میں بھی کئی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں، اس طرح وہ حدیث میں جو بتائی گئی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر عمل ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر عمل بھی ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن پر عمل نہیں کریں گے، حدیث پر کریں گے تو بھی غلط ہے، اگر آپ قرآن پر نہیں کریں گے، حدیث پر کریں گے تو بھی غلط ہے۔ تو دونوں پر بیک وقت عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک فرشتہ ان پر وحی لے کر نہیں آ جاتا۔ یعنی کہ یہ قرآن بھی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی ایک وحی ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔